حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ تو یہودی نے وہ تعریف و توصیف دیکھی تو وہ جگہ وہاں سے کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا تو اس نے یہاں سے بھی کاٹ کے جلا دیا۔ پھر تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ، یہ کہنے لگے وہ تو حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں، اور وہ بولا آپ کہاں سے ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کے ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور آہ بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرا غم، میرے سفر کی ناکامی، ایک کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اے میری ماں کاش تو مجھے نہ جنتی، جن سے ہی دیا تھا تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اگر پڑھی بھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر ہی نہ پڑی ہوتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت تو نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگے یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں گے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نے حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، آپ کا سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، بالکل صحیح بتایا، تورات میں بھی آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح سے ہی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلمان، جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو اپنے بابا کا
जिब्बा ज़रा भेज दो। सलमान दरवाजे पर आए और आवाज़ दी, ए फ़ख्रुल अंबिया के दरवाजे। अंदर हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रहे थे, लिहाजा दरवाज़ा को खटखटाया और हज़रत सलमान ने अपना नाम बताया और हज़रत अली का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली, मेरे बाबा का जिब्बा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान ने सारा किस्सा सुनाया। आप जिब्बा निकाल कर ले आई तो 7 जगह से खजूर के रेशे से सिला हुआ था। हज़रत अली ने उसे पकड़ कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा कराम ने, फिर यहूदी ने पकड़कर सूंघने शुरू किया और कहता था, वो ऐसी उम्दा खुशबू है कि फिर कब्र शरीफ पर हाजिर हो गया। इतनी 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 खुशबू वाली मैंने खुशबू कभी सूंघी ही ना हो। आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए अल्लाह, मैं आज गवाही देता हूँ कि बेशक तू वाहिद है, यकतो यगाना है, कायनात तेरी न्याज़मंद है। मैं गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया, यानी कि जो कुछ मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। यहूदी कहने लगा, ए अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाही में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। यह कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। हज़रत अली ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन करवाया।